أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 سے دیکھتے ہیں. ہاں الحمدللہ آیت نمبر 35 تک ہو گیا ہے نا. آیت نمبر 36 سے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک یہ حقیقت میں عدتن گنتی کس کی؟ شہور مہینوں کی. یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسنا 2 عشرہ 10 10 + 2 کتنا ہوتا ہے؟ 12. کیا ہے؟ شہر مہینہ. یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے. کس میں؟ فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نوشتے میں. کب سے؟ کس دن سے؟ یوما اس دن سے خلق السماوات والارض کس دن سے؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے. منہا اس میں سے کیا ہے؟ اس میں سے مطلب کس میں سے؟ ان 12 مہینوں میں سے. ربع 4 حرم حرمت والے ہیں. ان میں سے 4 حرمت والے. کون سے 4 حرمت والے ہیں؟ گزر چکا نا البقرہ میں. کون سے ہیں؟ ہاں یہ کنٹینیو ذی قعدہ ذی الحج محرم یہ 3 مہینے کنٹینیو ہے. یہ حج کے لیے ہوتے تھے نا. اور جو رجب کا تھا وہ کیا؟ وہ عمرہ کے لیے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان میں 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم یہ کیا ہے؟ یہی دین ہے، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے. ترتیب کے لحاظ سے ہر طرح سے کیا ہے؟ صحیح دین ہے. فلا تظلموا پس تم نہیں ظلم کرو. فیہن اس میں مطلب کس میں؟ ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے ہیں نا اس میں تم کیا کرو؟ ظلم مت کرو. انفسکم اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر. وقاتلوا اور ان سے جنگ کرو یا ان سے لڑو. المشرکین مشرکین سے. کیسے؟ کافہ مطلب سب کے سب مل کر، پورے کے پورے مل کر مشرکین سے لڑو. کیسے لڑو؟ کما جیسے کہ مانند اس کی یقاتلونکم جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں. کیسے؟ کافہ وہ پورے کے پورے مل کر، سارے مل کر تم سے لڑتے، تم بھی ان سے کیا کرو؟ اس کی طرح لڑو، سب مل جاؤ. وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین کس کے ساتھ ہے؟ متقی کے ساتھ ہے. اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے کا جو ذکر کیا گیا ہے، 12 مہینے تو ہے الحمدللہ. انگلش کیلنڈر بھی ہم دیکھتے ہیں، شمسی اور قمری کیلنڈر دونوں میں 12 ہے، لیکن ترتیب میں فرق ہے. وہ ترتیب میں کیا فرق ہے میں آگے بتاتی ہوں. اور یہاں جو کہنے کا مطلب ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جنگ جدال نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے. یعنی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دور تھا، دور جاہلیہ کا جو دور تھا نا، بہت مطلب مارا پیٹی، کاٹا گری، جنگ، ایک دوسرے کو ستانا، پریشان کرنا. جو بولتے ہیں نا زبردست جو قبیلہ ہوتا، طاقتور ہوتا تھا، وہ اپنے چھوٹوں پر ظلم کرنا. یعنی کچھ لمٹ نہیں تھی. لیکن ان 4 مہینوں میں کیا تھا؟ ایک دم سکون رہتا تھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی ستائے گا نہیں. یعنی یہ 12 مہینے میں 4 مہینے وہ لوگ ریلیکس سے رہتے تھے، ایک دم سکون سے رہتے تھے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان 4 مہینے میں تم لوگ کیا کرو؟ جنگ مت کرو، لڑائی مت کرو، ایک دوسرے کو کرو. اگر کرو گے تو دراصل کیا ہے؟ تم نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ظلم کا کیا مطلب ہوا؟ بہت دفعہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا چکی ہوں نا کہ کہیں بھی ایسا آتا ہے نا کہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرو. کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرتا، اپنے کو مارتا ہے، اپنے کو پیٹتا ہے. نہیں کرتا ہے نا، مارتا نہیں ہے، پیٹتا نہیں ہے. ہر شخص کو اپنا آپ بہت محبوب ہوتا ہے نا. ہر شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو مارے گا؟ پیٹے گا؟ پھر کیوں کہا جاتا اپنے پر ظلم نہیں کرو؟ تو ظلم کیسے ہوا اپنے اوپر؟ ضائع ہو گئے تو پھر ظلم کیسے؟ ظلم مطلب کیا؟
اللہ کی اپنے آپ پر ظلم مت کرو. دیکھیے آپ لوگ ہے نا بات کو یہاں سے ادھر مت جائیے. جو میں بولنا چاہتی ہوں نا اس کو ایک دم دماغ میں ایک دفعہ ڈالو, پھر کبھی نہیں بھولنا. ہاں کہ اپنے اوپر ظلم مطلب کیا؟ یعنی اپنے آپ کو انسان میں, جیسے میں نے آپ سے کہا نا مارنا, کوئی اپنے آپ کو مارتا نہیں ہے, پیٹتا نہیں ہے, کچھ تکلیف نہیں دیتا ہے, لیکن جب یہ سب ساری باتیں آتی پھر اپنے اوپر ظلم مت کرو. یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ اپنے آپ کو تکلیف مت دو, اپنے آپ کو ستاؤ مت, اپنے آپ کو پریشان مت کرو, اپنے آپ کو جہنم کا مستحق مت بناؤ. کیونکہ ایک انسان جب جہنم کا مستحق ہو گیا تو آٹومیٹک کیا اس کے اوپر تکلیف ہوئی نا, اس کے اوپر ظلم ہوا نا. تو اب ایک شخص کیسے اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے؟ یعنی انسان کی جو پارٹس آف دا باڈی ہے, جسم کا جو حصہ ہے, اس کا ہر شخص کا اپنے اوپر یہ حق ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو جنت کا مستحق بناؤں, میں اپنے پیر کو جنت کا مستحق بناؤں, میں اپنی زبان کو جنت کا مستحق بناؤں, میں اپنے جسم کو پورے کی پوری جنت کا مستحق بناؤں. لیکن اگر میں نے اس کو جنت کا مستحق نہیں بنایا, اگر میں نے غلط کام کر دیا, تو میرے یہ ہاتھ, میرا پاؤں, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, ہمارا یہ پورا جسم کہاں جائے گا؟ تو ہم نے کس پر ظلم کیا؟ اپنے پر ظلم کیا نا. یعنی یہ جسم جو جنت کا مستحق تھا, ہم نے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان کر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کر ہم نے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا. جبکہ ہمارے اوپر ہمارا خود کا کیا حق ہے؟ کیا حق ہے ہمارا خود کا, ہمارے جسم کا, ہمارے جو اس کیا حق ہے ہم پر کہ ہم اسے کیسا بنائیں؟ ہاں نیک اعمال کر کے جنت والا بنائے نا. لیکن اگر نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم نے کبھی غلط کام کر کے جہنم کا مستحق بنا دیا, تو دراصل کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے. کیونکہ ہمارے جسم کا یہ, ہم پر یہ حق تھا کہ میں اس کو جنت والا بناؤں, لیکن میں نے اسے کیا بنا دیا؟ ہاں غلط جگہ پہ اسے ڈال دیا. اسی لیے جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا ہے نا کہ اپنے پر ظلم کرو, اپنے پر ظلم مت کرو, یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان کر, اس کے احکام کی پیروی نہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ جہنم کا اللہ نہ کرے مستحق بنا دیا. تو دراصل ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے نا. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان دوسرے پہ کرتا ہے, لیکن ہے نا ہر شخص دوسرے پہ, لیکن کوئی انسان اپنے کو نہیں چاہتا کہ میرے پر کوئی ظلم ہو, مجھے کوئی تکلیف آئے, مجھے کوئی پریشانی ہے. لیکن آٹومیٹک کیا ہوتا ہے؟ انڈائریکٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم پتہ نہیں کیسے کیسے عمل کر کے جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں نا. تو اس بات کو ہم کو خیال رکھنا ہے. اور فرمایا جائے وقاتل المشرکین, اور جس طرح مشرکین پورے کے پورے کیوں کہا گیا ہے؟ جب بھی دیکھیے مسلمانوں کے خلاف لڑائی, سارے لوگ اکٹھا ہوئے کہ نہیں ہے, مشرکین, کفار, منافقین اور یہود اور جتنے دیگر قبائل جو تھے, جو آباد تھے مدینے کی سرحد پر, جو اطراف میں تھے, سب سارے کے سارے مل گئے نا. جنگ خندق میں دیکھیے کتنی لوگ, 10,000 کا لشکر آیا تھا, سب مل کر سب نے کیا. تو فرمایا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان تم بھی مل کے رہو. آج اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں, ہاں تو کیا ہے, سب فرقے میں بٹے ہیں نا, کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے. ہمارے خلاف ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف شکایت کرتے ہیں نا. ہاں اگر کوئی انسان بولتا ہے فلاں جگہ چھپ رہا ہے, تو کون بھید کھولتا ہے؟ دیکھو یہ فلاں جگہ یہ مسلمان چھپا ہوا ہے. اپنے ہی لوگ راز کھولتے ہیں نا آج ہم سب. تو اسی لیے کافہ پورے کے پورے, وہ تو نان مسلم ہیں, ان کو تو آخرت کا کچھ یقین بھی نہیں ہے, ان کو تو کچھ ملے گا بھی نہیں. ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے لیے ہے, دنیا میں بھی بھلائی ہے, آخرت میں بھی بھلائی ہے کریں, تب بھی ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے نا, سب اپنے اپنے اس پہ ہے. تو یہاں فرمایا سب مل کر, جیسے وہ تم سے لڑتے تم بھی سب, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, کیوں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مع المتقین, پرہیزگار کے ساتھ ہے, ہاں جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں. اب اگلی آیت دیکھیے, فرمایا جا رہا ہے انما, در حقیقت یا بے شک, نسی. اب نسی کیا ہے میں بتاؤں گی. ہاں بے شک یا در حقیقت, نسی کیا ہے؟ زیادہ ہے, زیادتن زیادہ سے ہے, اضافہ ہے, ایکسٹرا ہے. کس میں؟ فی الکفر, کفر میں کیا ہے؟ زیادہ ہے, ایکسٹرا ہے, اضافہ ہے. کیا چیز؟ نسی. اب نسی کیا ہے وہ میں بتاتی ہوں. اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یضلوا بہ, گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں, بہی ساتھ اس کے, کس کے ساتھ؟ اس نسی کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں. کون لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں؟ الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. یحلونہ, وہ حلال کرتے ہیں. کس کو؟ ہو کس کو مطلب؟ ہاں وہ میں بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھے گا, اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن میں اشارہ کریں ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس نسی کی طرف, اس زیادتی کی طرف, اس ایکسٹرا کی طرف جو وہ لوگ نے دنوں میں اضافہ کیا تھا. ٹھیک ہے, اس مہینے میں اضافہ کیا تھا. ایکچولی میں ہو کی ضمیر اس مہینے کی طرف جا رہی ہے. ہاں یحلونہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ حلال کرتے اس مہینے کو.
کب؟ عام، آمن ایک سال، ایک سال وہ اس ایک مہینے کو کیا کرتے ہیں؟ حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ، اور کبھی کیا کرتے ہیں؟ اس ایک سال کو حرام کرتے ہیں آمن کسی دوسرے سال میں، یعنی کبھی اس کو حلال کرتے ہیں اس مہینے کو، کبھی حلال کرتے ہیں. انشاءاللہ تفسیر سنیں گی تو یہ آیت آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گی. کیوں یہ سارے کرتوت کیوں کرتے ہیں؟ یہ چال بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہیر پھیر کیوں کرتے ہیں؟ لِيُوَاطِئُوا، تاکہ وہ پورا کر سکیں. کیا کر سکے؟ پوری عدتاً، مدت، تعداد، کس چیز کی؟ ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی تعداد، تاکہ وہ پوری کر سکے. فَيُحِلُّ، اور پس وہ کیا کرتے ہیں؟ حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ، مزین کر دیا ان کے لیے کیا چیز؟ ہاں، سوء، برے، اعمالہم، ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ابھی دیکھیے نسی یہ جو ہے نا، یہ عرب میں دو طریقہ راج تھا. ہاں، ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، جیسے 4 مہینہ حرمت والے ہیں، ان 4 مہینے میں جنگ مناتی. اب کسی قبیلے کے سردار کو جنگ کرنی پڑتی، اور مہینہ کیا آ گیا؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور یہ رجب کا مہینہ آ گیا. اب ان کو جنگ کرنی ہے، اب صبر تو کر نہیں پائیں گے، کہیں ان کے جوش ختم نہ ہو جائے لڑنے کا، تو وہ کیا کریں گے وہ؟ ہاں، تو اس ایک مہینے کو کیا اناؤنس کر دیتے تھے؟ ابھی اس مہینے میں جنگ ہو جائے گی، اب یہ مہینہ ہم سب پر حلال ہے، اب اس مہینے کی جگہ پہ کوئی سفر، ربیع اول، ربیع، کوئی بھی ایک مہینے کو ہم پھر حرام کر دیں گے. یعنی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رولز ریگولیشن بنایا ہے، جو حرمت بنائی ہے، جو حلال حرام ہے، اس کو چینج کر دینا. اور پھر کیا کرتے تھے؟ اس میں جنگ وغیرہ ہو جایا کرتی تھی، پھر اس کو کمی کو پوری، اب 4 تو کرنا ہے، اب ایک میں تو جنگ کر رہی، بچ گیا 3، اب ایک باقی رہ گیا ہے نا، اس کو کہاں سے کمپلیٹ کریں گے؟ کوئی بھی ایک مہینے کو وہ لوگ حلال کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ مہینے میں، فلاں مہینے میں اب جنگ وغیرہ نہیں ہوگی. تو ایک تو نسی کا طریقہ یہ لوگ یہ تھا اپنے من مرضی سے. اور دوسرا کیا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ نسی کا مطلب ہوتا ہے نا اضافہ کرنا دنوں میں، ہاں آگے پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں اور رد و بدل بھی کہہ سکتے ہیں، چینجز لاتے ہیں. کیا کرتے تھے پتہ ہے کہ کوئی جیسے ابھی 1 سال گزر گیا، اب ہم پہلے ہی آپ کو یہ سمجھاتی ہوں قمری مہینہ اور شمسی مہینہ کیا ہے. جو ہمارا اردو کیلنڈر ہے، جو انگلش کیلنڈر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کتنے دن کا فرق ہے؟ ہاں، 10-11 دن کا فرق ہے. اچھا، دونوں میں فرق کا کیوں فرق ہے؟ ہاں، چاند کی تاریخ کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا کہ ہمارا روزہ ہے، ہماری عید ہے، ہمارا یہ حج ہے، ساری چیزیں. قمری شمسی بھی، سورج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ رولز ریگولیشن. چاند کا بھی جو رولز ہے وہ 1 مہینے میں اتنی مدت پوری کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے بنائے طریقے ہیں نا. چاند کا طریقہ کیا ہے؟ 29-30، اور یہ والا کیا ہے؟ 30-31. دونوں طریقہ کس نے بنایا؟ چاہتے تو یہی طریقہ فالو کیا جاتا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یہ قمری مہینہ، قمری کیلنڈر ہم لوگ کیوں لیتے ہیں؟ ہاں چلو آبزرو بھی کر لیں، لیکن اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ مین بات ہے. الحمدللہ یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی، ورنہ یہ بھی طریقہ صحیح تھا. چاہے تو شمسی کیلنڈر کو ہی یوز کر سکتے تھے، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی حکمت ہے. اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ہم بندوں کا فائدہ ہے نا. اگر رمضان مثال کے طور پر سردی میں آتا ہے، ایک بات بتا رہے ہیں، کیا آل اوور ورلڈ سردی ہی رہتی؟ کہیں گرمی ہوتی، کہیں بارش ہوتی، کہیں فصل کاٹنے کا سیزن ہوتا، کہیں بیج بونے کا سیزن، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، بہت ساری چیزیں آتی نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص تو بڑے مزے سے لطف اندوز ہو رہا ہے، سردی کا موسم ہے، اچھا موسم ہے، دن بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، پیاس بھی نہیں لگ رہی ہے، کم گھنٹے کا. اور ایک انسان جو دوسرے جگہ پہ رہتا ہے، وہ دھوپ بھی ہے، پریشان بھی ہے، دن بھی لمبے ہو رہے، کتنے گھنٹوں کے روزے ہوتے ہیں نا کہیں کہیں مقام پر. تو اس میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے دنوں میں، یعنی 10 دن جو ہوتا ہے ایک سال میں 10 یا 11 دن کا اضافہ ہوتا ہے نا، یہ 10 یا 11 دن کو وہ بڑھا کے شمسی کیلنڈر کے حساب سے کرتے تھے. اور خاص طور پر ایسے وقت میں اس کو فکس کر دیتے تھے جب فصل وغیرہ کٹ جاتی تھی اور اس کے بعد فوراً حج کا موسم آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب اس وقت کا طریقہ کیا تھا، کوئی پیسے کا لین دین تو نہیں تھا نا. کیا تھا؟ کیسے نذرانے دیا کرتے تھے، سامان، یہ اناج ہی کا تو سسٹم تھا نا پہلے. اگر ہم اپنی ہسٹری میں پڑھیں، ایک دم شروع کا پڑھیے، پہلے کیسے تھا، اگر ہاں وہ جو سسٹم تھا نا ہسٹری میں پڑھے ہیں نا، تو وہ والا طریقہ تھا.
اناج دینا. اور یہ لوگ نذرانے بہت بہت لایا کرتے تھے. کیوں لاتے تھے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ سب قبیلے کے بت وہاں رکھے تھے نا. کہاں رکھے تھے بت؟ خانہ کعبہ میں رکھے تھے. سب کے بتوں کا نام ہو رہا تھا. اگر ایک نے نذرانے روک لیے تو کیا ہوگا؟ ان کا بت اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. سمجھے نا؟ ان کا نام پھر نہیں، ان کے بتوں کا نام بلند ہو رہا تھا نا. تو ایک طریقے سے جو وہ دبے ہوئے تھے سارے جو قبیلے کے لوگ تھے اپنے اپنے ایک ایک بت لا. تبھی تو 360 ہوا نا. کہاں سے 360 ہوتا؟ اب کیا تھا معلوم ہے کہ اگر ان کے نذرانے وہ کم دیتے یا نہیں لاتے یا ان سے کوئی ہے نا گڑبڑ کر لیتے یا ان کے قافلے کو حملہ کر دیتے یا تجارت میں پریشان کرتے مکہ والوں کو، تو یہ کیا کرتے؟ ان کے بتوں کو اٹھا کے پھینک دیتے یا جو بھی معاملہ کر سکتے تھے نا. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے ایسے موسم میں؟ پھر اس کو کیا کیا؟ فکس کر دیا. کس کو فکس کر دیا؟ ہر سال وہ 10 دن بڑھا لیا کرتے تھے، اور تاکہ حج ایسے موسم میں آئے کہ ان کو نذرانے ملے، یعنی دنیاوی غرض دیکھی کیسے دین پہ. اور یہ چیز جو تھی نا، یہ آپ کو میں جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارا روزہ کب آئے گا؟ اپریل میں آئے گا نا. 10 دن 12 دن ہوتا ہے. اب اگر ہم کو واپس اپریل میں روزہ چاہیے تو کتنا سال گزرے گا کہ وہ چیز واپس اپنے مقام پر آئے گی؟ کتنے ایئرز گزرنا چاہیے؟ ہے آپ لوگوں کو یا نالج ہے؟ 33 ایئرز گزرنا چاہیے. 34 ایئرز میں کیا ہوگا؟ وہ چیز واپس ہمارے اسی مقام پر آ جاتی ہے. اگر بارش میں روزہ ہے مئی جون جولائی جو بھی ہے تو 34 سال کے بعد آپ اپنی زندگی کی 34 سال پیچھے جائیے اور غور کریے 34 سال پہلے روزہ کب آیا تھا، عید کب آئی تھی. ہاں یہ آپ غور کریں گے تو آپ لوگوں کو پورا ریئلائز ہو جائے گا. اب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ کی، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق وہ اعلان لے کر آئے اور اس نسی کے قانون کو مطلب ہے نا منسوخ کر دیا، تو اس کے بعد 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نا. آپ سب کو پتہ ہے نا حجۃ الوداع میں جو ساری باتیں جو آپ نے جو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت تھی کہ وہ گھومتے 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 اس وقت پر آیا جو اصل وہ حج کا وہ موقع تھا. یعنی جو لوگوں نے اپنے اپنے قانون بنا کے، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا کہ وہ اپنے اصل ٹائم پہ تو آئے گا ہی نا. تو وہ اصل ٹائم تھا، اور اس کے بعد سے آج تک حج اپنے اصل ٹائم پر ہو رہا ہے. تو اس میں بھی کتنی بڑی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اور اس نسی کے قانون کو کیا کیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو اسی لیے ساری باتیں فرمائی جا رہی ہے. اب یہ آیت میں پھر سے پڑھتی ہوں، دیکھیے آپ لوگ کو ایک دم آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ انما النسیء، در حقیقت نسی کیا ہے، یا بے شک نسی جو اضافہ کرنا یا رد و بدل کرنا دراصل کیا ہے؟ زیادۃ فی الکفر، کفر میں اضافہ ہے نا. یعنی کفر میں اضافہ کیا؟ یعنی اللہ کے احکام کو نہیں مان کر اپنے قانون میں اضافہ کرنا. جو کافرانہ فعل تھا اس میں اور ایک ایڈیشن ہو گیا نا. ہاں اور ایک ایکسٹرا بڑھ گیا نا. تو کیا فرمایا جائے؟ زیادۃ فی الکفر. اور اس کیا ہوتا ہے؟ یضل بہ. اور کیا کرتے ہیں؟ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں اس نسی کے قانون کے ذریعے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. یحلونہ، اور وہ حلال کرتے ہیں. آمن، ایک مہینے کو ایک سال حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ آمن، اور دوسرے سال اس مہینے کو کیا کرتے ہیں؟ حرام. یہ کون سی باتیں ہو گئی ہیں حرام حلال والی مہینے کی؟ کون سی بات ہو گئی؟ جو 4 مہینہ منع تھا اس میں سے ایک مہینہ حلال کرتے، ایک مہینہ حرام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ لِيُوَاطِئُوا، تاکہ وہ پورا کر دیں عدتاً گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے. فَيُحِلُّوا، اور حلال کرتے ہیں ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ، مزین کر دیا، خوشنما بنا. یعنی وہ اپنے اس عمل سے بہت خوش ہیں کہ جو وہ کر رہے کتنا فائدہ ہے. سارے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، دوسروں کو بھی مزہ آ رہا ہے، خوب خوش ہے. اعمال ہیں، اپنے اعمال سے بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ جنگ تبوک کے موقع پر یہ خطبہ نہ اتارا گیا تھا، نازل ہوا تھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا؟ انفروا، نفرا سے ہے نکلو، کوچ کرو. ہاں کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو. تو تم کیا ہو گئے؟ ثاقلتم. یہ ثقل بولتے ہیں، ثقل کس کو بولتے ہیں؟ ہاں بوجھ، وزن. تو تم کیا ہو گئے؟ بھاری ہو گئے. کہاں؟ الی الارض. اور زمین میں بھاری ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں ہم بھی تو بیٹھے ہیں زمین میں، بھاری بن کے بیٹھے ہیں نا. ہاں 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 کتنے لوگ کہتے ہیں ہسکاتی بیٹھے ذرا سا بولے ذرا پلیز اٹھو تو وہ ہل ہی نہیں پاتے ہیں. ہاں انسان کو ایک دم ایکٹیو ہونا چاہیے نا، پھرتیلا ہونا چاہیے، چاہے موٹا ہو چاہے کچھ بھی ہو. ہاں بہت لوگ دبلے والے بھی بیٹھے رہتے، چپکے رہتے ہیں. میں موٹے لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگ پلیز مائنڈ مت کرنا.
تو کیا فرمایا؟ ساقل تم، کیوں چمٹ، بولتے ہیں زمین کی بوجھوں. کہیں آیا نا سورہ رحمان میں آیا نا، ہاں کیا آیا ہے نا ایسا، اے زمین کے بوجھوں، اس کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے. بہرحال تو یہ کیا، یہ بوجھ مطلب زمین سے تم چمٹ کر رہ گئے، ایک بوجھ بن کے رہ گئے ہو. تو ساقل تم، بوجھل ہو کر رہ گئے، یعنی کیا الل ارض، زمین سے تم چمٹ کر رہ گئے. کیوں رہ گئے؟ کیوں زمین سے انسان چمٹ کر رہ جاتا ہے؟ کچھ کام نہیں کرنا پڑے، بیٹھے رہوں آرام کروں نا، اسی لیے پڑے رہتے ہیں نا انسان، اپنے بستر پر پڑا رہتا ہے. ہاں تو کیوں فرمایا جا رہا ہے ارادی تم راضی ہو گئے کس بات پر؟ بالحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو، مطمئن ہو، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، بیٹھے رہنا ہے. کس کے مقابلے میں؟ من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. تو فرمایا کیا جا رہا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے متاع، فائدہ دنیا کی زندگی کا. کس کے مقابلے میں؟ فی الآخرہ، آخرت میں. الا قلیل، مگر ہے کتنا ہے؟ قلیل ہے نا. اور وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ یاد ہے آپ لوگ کو حدیث کتنی ہے؟ ہاں، جتنی انگلی ڈبوئے جائے، سوئی کی بھی کہیں مثال آتی ہے، کہیں انگلی کی بھی آتی ہے نا. اور جو جتنا قطرہ آیا ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ سمندر چھاٹے مارتا سمندر کیا ہے؟ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے نا، خوب اچھے سے ہم سب جانتے دنیا کتنی مختصر ہے، کتنی کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج انسان مر جائے تو کل وہ ختم اس کی زندگی، ہم کہہ نہیں سکتے ہیں نا. اور انسان تمام وقت، تمام ٹائم صرف دنیا حاصل کرتا، لے کے انسان کیا جائے گا؟ کچھ لے کے جائے گا نہیں، وہ تو اعمال تو لے کے جائے گا، لیکن جو بولتے ہیں نا اس کی شکل میں، مادی شکل میں کیا لے کے جائے گا؟ لے جائے گا. کیا لے جائے گا؟ کچھ نہیں جو میں بولی، جو بولتے ہیں نا کیا مادی شکل کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کچھ بولتے ہیں مٹیریل کیا لے کے جائے گا؟ کفن لے کے جائے گا نا. کہتے ہیں عبد العزیز، کیا نام ہے ان کا؟ عبد العزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آ رہا تھا اور انہوں نے اپنا کفن منگایا. پہلے کے لوگ دیکھیے اپنا ہے نا کفن کا انتظام کر لیتے تھے، اپنے لیے زمین بھی وہ کر لیتے تھے کہ دیکھو فلاں جگہ مجھے دفنانا، فلاں زمین ابھی سے خرید لو. یعنی ہم تو کیا سوچتے بھی نہیں نا، کفن کا تصور کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے کے لوگ کفن خرید کے، ہم کبھی خریدیں گے؟ ہم کو تو ڈریسز خریدنے سے فرصت نہیں ہے نا. ہاں دوسروں کو بتا کے وصیت کر کے جاتے تھے، ہاں اس سے یہ کفن لینا، کوئی اور پیسے سے نہیں لیں. ہم تو دنیا پہ رچ گئے ہیں نا، کون سا ڈریس لے لیں، کون سا ایسا فیشن والا لے لیں جو کیسا رہے، جو کسی کے پاس نہیں ہو، ایک دم الگ. ہاں ایک دم الگ، تاکہ پوری مجلس میں، پوری محفل میں کیا لگوں میں. اور خالہ جان کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، اور جب بھی میں کباڑ کھولتی ہوں مجھے میرا دل دھڑ سے ایک دم، اسی لیے میں اپنے کباڑ کو ہمیشہ صاف کرتے رہتی ہوں. سب کہتے ہیں تم کتنے، تمہارے کپڑے کہاں ہیں، بناتی بھی ہو تو کچھ کباڑ میں نظر نہیں آتا ہے. پہنا کیا، پرانا ہو گیا، دے دو کسی کو، وہ پہن لے. نہیں تو ورنہ ایسے خالہ جان کہتی کباڑ کھولو، دھڑ سے کپڑا دھڑا دھڑ گرتا جاتا ہے نا. کباڑ کھولیں گے دھڑ سے کپڑا گرا، بھرے جو ہے نا، ٹھوسے جو ہے نا، کھولیں گے تو گریں گے ہی نا. اس کا شوق پہننا، اوڑھنا کرنا کچھ منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز بولتے ہیں اپنی حد میں نا، ہم کو اپنی حدود میں رہنا ہے، حد میں رہنا ہے. تو یہاں جو عبدالعزیز بن مروان جب انتقال، انہوں نے کیا کہ اپنا کفن منگوایا. دیکھ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کفن وہ ریڈی کروا چکے تبھی تو انہوں نے اپنا کفن منگوایا. اور کیا کہتے ہیں، اور کہا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، اتنی ہی دنیا ساتھ لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے منہ موڑا اور رو کر کہنے لگے، ہائے دنیا تیرا بہت بھی تو کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی کم ہے، افسوس کہ ہم دھوکے میں رہ گئے. یعنی قلیل جو ہے واقعی کم تو ہے، بہت کم ہے، اتنا کم ہے کہ ہم اسی چکر میں رہ گئے، اور افسوس کہ ہم دھوکے میں رہ گئے. صرف کس کے لیے؟ صرف دنیا حاصل کرنا، دنیا ہائے ہائے ہائے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جو دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کندھے پہ جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں نا، لوگ کندھے پہ کر کے قبرستان کی طرف چلے. دن رات ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں نا، پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں، پھر اپنی دنیا میں منگا. یعنی میں بات کہنے کی یہ نہیں کہ ہم کو دنیا میں کھانا پینا نہیں ہے، عزت سے نہیں رہنا ہے، پہننا اوڑھنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر فضل کیا وہ ظاہر بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس خوب ہے اور آپ ایک دم غریب اور فقیر اور اس کی طرح رہیں، پھٹے پرانے برقعے پہن لیں. کون کہتا ہے اچھے برقعے نہیں پہنو؟ کون کہتا ہے اچھے کپڑے نہیں پہنو؟ کون کہتا ہے کہ مت سجو سنورو؟ کون کہتا ہے زیور نہیں پہنو؟ سب پہنے، سب کریں، لیکن کس میں؟
اپنے اعتدال میں رہیں. اور کیا جملہ آتا ہے, کیا کہا جاتا ہے کہ اسراف تو ایک گھمنڈ نہیں آنا چاہیے, میں نہیں آنا چاہیے. جہاں میں آیا وہاں ہم گئے کام سے. میں سب سے اچھی, میں ایک دم الگ, میں نے یہ کیا. دیکھیے بات بھی کبھی کرا کرے نا, کبھی ہر وقت میں ہم نہیں کیا کرے. ہماری کوئی ویلو نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری کوئی اوقات. کب اللہ تعالیٰ ہماری زبان بند کر دیا, میں بھی نکلے گا نہیں کبھی منہ سے, ہے نا. ہم کہتے ہیں نا میں تو ایسا کرتی ہوں, میں تو ایسے کھاتی ہوں, میں تو ایسا پہنتی ہوں, میرا تو یہ سسٹم ہے. یہ اس میں ایک گھمنڈ کا وہ آتا ہے, پتہ ہے سامنے والے کو کیا کرنا ہوتا ہے. ہاں کہ تم چھوٹی میں بڑی ہو نا, میرے میں زیادہ کوالٹی, تمہارے میں کم کوالٹی ہے. تبھی ہم بہت شان سے بولتے رہتے ہیں نا, کہ ہمارا ٹائم بھی رہتا, وقت بھی رہتا, فون لیے بیٹھے ہوئے اور اپنا میں شروع کر دیتے ہیں نا, ساری باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس بات کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نا, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. اگر ہمارے پاس کبر آ گیا نا اور گھمنڈ آ گیا تو ایک بولتے ہیں نا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آ گیا نا اس شخص کے اندر, تو وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب سے محفوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا نے جو فضل کیا وہ ظاہر کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر بھی ہونا چاہیے, لیکن اسے تکبر نہیں آنا چاہیے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے بہت, سب کچھ ہے, لیکن آخرت کے مقابلے میں کہ اللہ قلیل. پھر فرمایا جا رہا اللہ تنفروا, اگر تم کیا کرو گے, تنفروا نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا, یعذبکم عذابا علیما, تم کو کیا دیا جائے گا. کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نہیں نکلو گے, ہاں عذاب علیم دیا جائے گا. یہ دراصل کس وقت ہے, جب امام ایک مسلم حکومت ہو اور جب امام عام اعلان کر دے کس بات کے لیے, جنگ کے لیے نکلنا ہے. تو جنگ کیا ہو جائے گی, سورہ نساء میں بھی شاید آ چکا ہے نا, جنگ کیا ہو جائے گی, فرض عین ہو جائے گی نا, یعنی کمپلسری ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں نکلتا ہے, ہاں مجبوری کے باوجود, اگر اس کو مجبوری ہے تو الگ بات ہے, مجبوری نہیں ہے اور اگر وہ نہیں نکلے تو کیا ہوگا, اس کا ایمان کیا ہے, مشکوک ہے, پتہ نہیں اس میں ایمان ہے بھی کہ نہیں, شک والا ہے. اور اگر عام بلاوا نہیں ہو, صرف خاص لوگوں کے لیے ہو یا آرمی کو صرف وہ ہے, تو پھر باقی لوگوں پر ساقط ہو جاتا ہے, پھر ان پر فرض نہیں ہوتا, فرض کفایہ بولتے ہیں. تمہاری مرضی, جاؤ تو جاؤ, بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے اس کے لیے آتا ہے نا, اعتکاف کے لیے بھی آتا ہے نا, اگر بستی میں کچھ لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو باقی لوگوں سے کیا ہوگا, وہ چیز ساقط ہو جاتی, پھر ان پر فرض نہیں ہے مطلب اعتکاف کرنا. تو یہاں جو یہ پورا آپ لوگوں کو شاید پہلے ہو چکا ہوگا نا, کہ یہ جس وقت یہ خطبہ یہ آیا تھا یہ جنگ تبوک کے موقع پر تھا. اور جنگ تبوک کیوں ہوئی تھی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے نا. ہاں رومیوں کے خلاف ایک بہت بڑا مطلب یہ 30,000 اللہ کے رسول سے پہلی دفعہ 30,000 صحابہ کرام کو لے کے گئے تھے. اور وجہ کیوں تھی, کیوں رومیوں سے مقابلے کے ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہاں تمام لوگ نے. دیکھیں آپ لوگوں میں مختصر بتاتی ہوں اور آپ لوگ بھی ایک دم اچھے سے سمجھ لیجئے. جو بھی میں بتاؤں یا جو بھی ٹیچر بتائے نا, اس کو ذہن میں ایک دم رکھیے, اس کو نکالیے مت, اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے مت نکالیے, اس کو اندر لے لیجیے, ہضم کر لو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنا کہ تمام اطراف کے لوگ, یعنی جو یہ دیکھیے روم جو ہے اس کی جو یہ سرحد ہے, شام کی جو سرحد تھی, وہاں بہت سے قبائل آباد تھے. اور جو وہ قبائل جو تھے نا وہ مسلمانوں کے وہ تھے, دشمن تھے. اور دشمن اور زیادہ کہ فتح مکہ بھی ہو چکا تھا, جنگ حنین بھی ہو چکی تھی, اور مسلمان کامیابی پر کامیاب ہو رہے تھے. اب ان قبائلوں کو اپنا وہ مطلب بولتے ہیں نا, اب ان کے ساری چیزیں اور اعلان بھی ہو چکا ہے, جو مشرکین ہیں وہ یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں نا, 4 مہینے تک ان کے لیے وہ پھر وہ یہاں سے چلے جائیں, نہیں تو ان کے ساتھ جنگ کیا جائے گا, وہ مسلم. اب وہ جو اطراف میں جو تو شام کی سرحد پر جو قبائل تھے وہ مسلمانوں سے چاہ رہے تھے کس طرح سے ان کو شکست ہو جائے, اور وہ کس کے انڈر میں تھے, کس کے ماتحت میں تھے, یہ روم کے ماتحت میں تھے. اور روم کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے, کیا بولتے ہیں روم کے بادشاہ کو, ہاں قیصر. اور ایران کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے, کسرا. اور اس کو نجاشی جو یہ تھا نا, بولتے کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. ہاں جیسے فرعون نام تھا, مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی فرعون جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا وہ فرعون ہو گیا, جو اس وقت کا ہے حبشہ میں بادشاہ رہے گا وہ نجاشی ہے. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ جو قیصر روم تھا, قیصر مطلب روم کا بادشاہ جو تھا,
قیصر روم اس کے لوگ انڈر میں آتے تھے وہ سارے قبائل وغیرہ. اب کیا ہو گیا, یہ سارے قبائل یہ ہو گئے اور جو یہ قیصر روم ہو گئے, اور یہاں جو منافقین کا جو یہ ہوتا وہ تھے, یہودی تھے, اور بہت سارے لوگ جو ہے نا کافر لوگ مشرکین, یہ سب نے مل کر سوچا کہ ہم اتنا بڑا جھتہ تیار کریں کہ مسلمانوں کو شکست دے دیں. اب اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ شام کی جو سرحد پر ان لوگوں نے کیا کیا, فوجیں اکٹھا کرنی شروع ہو گئی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے کیا سوچا, ظاہر سی بات ہے وہ 1 لاکھ کے تقریباً وہ لوگ اپنی فوج اکٹھا کر رہے تھے, اور مسلمان کو جمع کرتے کرتے 30,000 ہوئے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے کا جواب نہیں دیتے یا پیچھے ہٹ جاتے یا ان کے آگے گھٹنے ٹیک لیتے تو اتنے سال سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کا جو جدوجہد کر رہے تھے, جو اتنی مشکل سے اسلام پھیلاتا, تو پھر کیا ہوتا, دم توڑ دیتا اسلام نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کچھ بھی حال ہو, جبکہ کہتے اس وقت گرمی کا موسم تھا, اس کے پہلے ہے نا ہاں فصل پک چکی تھی, اس کے پہلے قحط آ چکا تھا. یعنی سوچے جب قحط آنے کے بعد فصل پکے, جیسے میں سوچی اس ہمارے پاس 2 دن تک پانی نہیں آئے اور پھر معلوم پڑے کہ اب پانی آنے والا ہے, تو کیا ہمارا حال ہوگا. اب تو سارے پلان کو فیل کر دیں گے نا. پہلے میں پانی بھروں گی, پہلے کہیں جاؤں, ہاں پہلے کلاس جاؤں گی میں, یا پہلے میں کہیں بھی نہیں, پہلے میں پانی تو بھر لوں. ایک بات جیسے میں بتا رہی ہوں, اور سوچے قحط آیا ہو, فصل پک چکی ہے, اب کاٹنے کا وقت تھا. یعنی کتنی بڑی آزمائش تھی نا مسلمانوں کے ساتھ. ہیں گرمی کا موسم تھا, اور فاصلہ کتنا دور تھا, مکہ سے مدینہ سے فاصلہ, روم وہاں تک کتنا فاصلہ, شام تک کتنا, بہت دوری کا فاصلہ تھا کہ کوئی پیدل جا ہی نہیں سکتا ہے. سواری کی کمی تھی, صرف 30,000 میں 10,000 سے سواری تھی. اس میں جو تھے لوگ کیسے باری باری بیٹھا کرتے تھے, یعنی پہلے کچھ لوگ بیٹھتے تھے, پھر کچھ چل کے جاتے تھے, پھر وہ بیٹھے, وہ اترے, وہ چلے, ایسے کر کے لوگوں نے سفر کیا ہے. اور پیسے کی بھی کمی تھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جب لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا, اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا, جب جنگ پہ جاتے تو بتاتے نہیں تھے, آخر تک بھی انہیں بتاتے نہیں تھے, لیکن یہاں آپ صلی اللہ صاف صاف بول دیا کہ نا روم سے مقابلہ ہے, شام کی طرف جانا ہے. اور پھر لوگوں سے جب اپیل کیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ کس کس طرح سے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یعنی اس وقت مال کی ضرورت تھی, لوگوں کی ضرورت تھی, آدمیوں کی ہر چیز کی ضرورت تھی. تو ایسے وقت میں جب اعلان ہو جائے اور کوئی نہیں جائے, اس لیے عذاباً علیمہ کیوں کہا گیا ہے کہ اگر تم نہیں گئے, اگر تم نے امیر کے بلاوے پر نہیں گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ نہیں گئے, تمہارے دردناک عذاب ہے. اسی لیے عذاب ہے. آپ سوچیں عذاباً علیمہ کی کیوں, تو اس وقت عام اعلان ہو چکا تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کر دیا تھا اور سب کو جانا تھا. اور کیا فرمایا, اگر نہیں کرو گے تو کیا ہو گیا, وَيَسْتَبْدِلْ, دھمکی دی جا رہی ہے نا, تبدیل کر دیا جائے گا, بدل دیا جائے گا, قوماً غیرکم, دوسرے کسی کو لا دیا جائے گا تمہاری جگہ, وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, اور وہ کچھ بھی اللہ کا نہیں بگاڑ سکیں گے. ہاں تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, بہت بہتر ہوں گے, اطاعت گزار ہوں گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ, الا اگر تم مدد نہیں کرو گے, کس کی مدد نہیں کرو گے, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, آپ لوگ ابھی دھیان دیا کرے. ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے, اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے, تو فقط البتہ نصرہ اللہ, اللہ اس کی مدد کر چکا ہے. کب, اذ اخرجہ, جب نکالا تھا اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ, کہاں, کون لوگوں نے, اللہ زینا کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا نا مکے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا نہیں چاہتے تھے. اور روایت میں بھی کہیں آتا ہے نا, حدیث بھی ہے, حدیث نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی جا رہے تھے مدینہ کی طرف, تو کیا فرمایا ہے کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکال نہ دیتی تو میں تیرے سوا کہیں رہنا پسند نہیں کرتا. یعنی آپ ظاہر سی بات ہے, آپ خود سوچیں نا, اپنے گاؤں, اپنے وطن, اپنے جگہ سے کتنی محبت ہو جاتی ہے نا. ہاں, اور جتنا سال آپ, 40 سال تو آپ کو پھر نبوت ملی, 13 سال آپ رہے, 53 ایئرز, سوچے کتنی محبت ہو جائے گی. جہاں لوگوں نے آپ کو محبت دیا, آپ کے اپنے سارے لوگ تھے, اور وہ سارے آپ سے نفرت کر رہے ہیں, آپ کو وہاں سے نکال رہے ہیں, تو کتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی نا. تو کیا فرمایا, اگر مجھے یہاں میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاتا. تو آپ کو نکالا گیا, تو یہاں فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کیا تھا جب کافروں نے آپ کو نکالا تھا. اور کیا تھا, ثانی مطلب دوسرا, اثنین, دو میں سے دوسرا مطلب کیا ہو گیا, جب وہ 2 تھے, بس اتنا مطلب سمجھیں. ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, اثنین کا مطلب ہے 2 میں سے. جب وہ 2 میں سے دوسرا تھا مطلب 2 تھے, سمجھو. کون 2 تھے,
ہاں از جب ہما وہ دونوں، ہما دو کو کہتے ہیں، ہو ایک کو کہتے ہیں، ہما دو کو کہتے ہیں، اور سب کو کتنے کو کہتے ہیں؟ ہوم، ہو ہما ہوم، ٹھیک ہے، یہ دو تھے از. اور ہم انگلش میں کیا ہے، ایک سنگولر ہوتا ہے ایک پلورل ہوتا ہے، دو چیز ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. یہاں تثنیہ ہے، ڈوئل ہے. ہاں یہ از ہما جب وہ دو تھے، ہاں کہاں تھے؟ فی الغار، غار میں تھے. از یقولو جب وہ کہہ رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، یعنی ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، نہیں غم کرو، نہیں فکر کرو، نہیں پریشان ہو. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا غم تھا، اپنی جان کا خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی نا، کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے. ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ان کو اپنی فکر تھی ہی نہیں. کس بات کی فکر تھی؟ کہیں دشمن دیکھ نہ لے، کہیں ہم لوگ پکڑ لیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہ لیا جائے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ مت غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینہ، بس اللہ نے نازل کر دی ان پر سکینت، علیہ اس پر اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی، ہاں سکون قلب نازل کر دیا. وَأَيَّدَهُ اور ان کی مدد کی، بِجُنُودٍ ایسے لشکر سے، لم تروہا، لم نہیں، تروہا تمہیں نظر نہیں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غیب سے مدد کی جو نظر نہیں آئے. وَجَعَلَ اور کر دیا، کلمۃ الذین کفروا کافروں کی کلمے کو کیا کر دیا؟ سفلا. سفلا کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو، نیچے والے سے نچلا کر دیا، ان کی بات، ان کے قول کو نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ اور اللہ کے کلمے کو کیا کر دیا؟ ہے علیٰ، اللہ کا کلمہ ہی کیا ہے؟ بلند ہے، وہی بلند رہنے والا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست حکمت والا ہے. یہ دیکھیے کس کی طرف اشارہ ہے. سب سے پہلے ہم تھوڑا چلتے ہیں اس طرف، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے، صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا، بہت لوگ ہجرت حبشہ نکل گئے، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے بعد اور زیادہ ظلم و ستم ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت حبشہ بھیجا، حبشہ کی طرف بھیجا نا. پھر آپ ہے نا دعوت کا آپ نے کام کیا، طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے ستایا، ساری باتیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ جب یہاں سے مدینے والے آئے، انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ اپنے لوگوں کو ہمارے یہاں بھیجیں، ہم آپ کو کیا کریں گے؟ پورا آپ کا سپورٹ کریں گے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، ہمارے یہاں آ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی باتیں مان لیا اور مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے روانہ کرتے گئے، یہاں تک کہ سارے لوگ چلے گئے. صرف کون رہ گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رہ گئے تھے، اور کچھ ایسے جو مسلمان جو ہجرت پر قادر نہیں تھے، یا ایسے مسلمان جو منافق جیسے تھے، یا ایسے مسلمان جو اپنے زمین جائیداد رشتہ داروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، ہاں اس محبت میں گرفتار تھے. مطلب کچھ لوگ رہ گئے تھے، باقی سب نکل گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جا بھی نہیں سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا. دیکھیے یہ حضرت یونس علیہ السلام پر کیوں پکڑا گیا؟ کیوں مچھلی کی اس میں گئے؟ ہاں کیوں؟ اللہ کے حکم سے پہلے حکم نہیں آیا تھا. یعنی ایک پیغمبر جب اس بستی سے نکلے گا تو اللہ کا حکم آنا ضروری ہے، بغیر حکم کی اپنی مرضی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھے، ان کے انڈر میں تھے. بولتے جیسے ایک لائٹ فوکس ہوتا ہے نا، اور وہ شخص کی ایک ایک حرکت کو دیکھا جاتا ہے. یعنی پیغمبر کی ایک، تبھی تو ان کی ذرا سی بھی حرکت کو فوراً پکڑ لیا جاتا تھا نا. وہ بھی انسان تھے، وہی بشر تھے نا. انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں آیا، آپ انتظار میں تھے. جب حکم آیا تو آپ نے کیا کیا؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اور وہ ساری پلاننگ معلوم ہے نا، کہ آپ نے اپنی جگہ پہ حضرت علی کو لٹا دیا اور خود وہاں سے چلے گئے، ایک مٹھی مٹی لے کر شاہت الوجوہ کہہ کر. یعنی پورا بیک گراؤنڈ آپ لوگ ایک دم سمجھ لیجیے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے تو کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کے سروں پر اس میں پڑا. جب وہ لوگوں نے بعد میں دیکھا تو حضرت علی تھے. بہرحال جب آپ یہاں سے نکلے، اور حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کہاں گئے، یہ تو خیر رات کا وقت تھا. اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہ جب پہنچے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دوپہر کے وقت آ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، تو ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ چھپائے ڈھاکے آپ آ رہے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، تو آپ نے کہا کہ یہاں سے لوگوں کو ہٹا دیجئے کچھ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے تو گھر والے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. تو ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں.
اور کہتے ایک روایت میں آتا ہے جو میں نے کہیں سنی تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں. میں نے حضرت اپنے والد کو دیکھا کہ وہ خوشی میں رو رہے تھے کہ میرا چنا ہوا ہے, میرا سلیکشن ہوا ہے. کس کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ؟ ہاں پکنک پہ جا رہے تھے, ہاں کچھ گھومنے کے لیے جا رہے تھے. یہ سوچیں یہ لوگ کیسے لوگ تھے نا کہ جو اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. کبھی واقعی پڑھے ان لوگ کے بارے میں, صحابہ کرام گیا تو کیسے یہ لوگ تھے. دنیا کو ذرا بھی ان کو محبت نہیں دی, صرف آخرت کے لیے جیتے تھے. ہاں اور انہوں نے اپنا اس بات پر راضی ہو گئی کہ میرا سلیکشن ہوا ہے, میں جاؤں گا آپ کے ساتھ. کیا اس میں تھا, کیا لطف تھا, کتنا زبردست خطرہ تھا. 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا ایک شخص کے اوپر. جو بھی پکڑا جائے گا ایک کے اوپر 100 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ کا انعام تھا. اور وہ اس میں خوش ہے کہ میرا سلیکشن, میں جاؤں گا, میرا نام لیا گیا ہے. اور پھر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا اور پھر یہ عبداللہ بن اریقت نام آتا اس کے حوالے کیا کہ جس دن ہم کہیں گے اس دن 3 دن کے بعد, کیونکہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت غار ثور میں تھے نا, اور پھر 3 دن کے بعد آپ فلاں جگہ پہ بوٹنی لے کر آ جانا. اور اللہ کے رسول جاتے ہیں تو بولتے نا سیدھے مشرق شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے, جس طرف مدینہ ہے اس کے اپوزٹ وے جاتے ہیں کہ کہیں دشمن پیچھا کر سوچیں گے کہ یہ تو مدینہ جا رہے ہیں تو پیچھا کریں گے نا, تو اپوزٹ وے پہ جاتے ہیں. اور وہاں جا کے غار ثور میں پناہ لیتے, 3 دن تک رہتے. اور کہتے ہیں ان کے بیٹا جو تھے عبداللہ بن ابی بکر وہ مطلب رات میں آتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, مکے والوں کی خبریں وغیرہ پہنچاتے ہیں. جو ان کا غلام تھا, ہاں عامر بن فہیرہ نام آتا ہے, وہ رات میں بکری لے آتا تھا اور دودھ پیتے تھے یہ لوگ. اور یہاں حضرت عائشہ حضرت اسما کیا کری, انہوں نے کھانا وغیرہ آپ سب سنا ہے نا, چمڑے کی تھیلی تھی اس میں توشہ دان رکھا, پھر اس کو بند کرنے انہوں نے اپنا پٹھا نکالا, ہاں کمر میں جو اس کو پھاڑ کے اس میں لگائے نا, ذات النطاقین, اسی لیے ان کا لقب ملا نا. یعنی ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں کہ وہ تو خود لگے. ایک دیکھیے میں کلاس میں آ رہی ہوں, ضروری نہیں میرے شوہر, میرے بچے, میرے سارے لگے, میرے خاندان, میں خود, اور ایک کے پورے لوگوں, پورے گھر والے, ہاں بیٹی بھی لگی ہے, بیٹا بھی لگا ہے, خود بھی لگے ہوئے ہیں, غلام بھی لگا ہے, ہر چیز, مال بھی لگا رہے, ہر چیز پوری. تبھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا سوائے ابوبکر صدیق کے نا. اور انہوں نے ہی تو سب سے پہلے تصدیق کی تھی. جب اس صدیق کا جو خطاب ملا, کیسے ملا, ہاں معراج کے موقع پہ, تو تصدیق کیا کہنے لگے کفار مکہ, چلو اب جاتے ہیں ابوبکر صدیق کے پاس, اب پتا چلے گا دیکھو تمہارے صاحب کتنے جھوٹے ہیں, نعوذ باللہ. اب جا کے کہتے ہیں کہ ارے دیکھو تمہارے صاحب تو کہتے ہیں وہ تو آسمان کی سیر کر کر یہ ساری باتیں, تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے نا کہ ایک انسان, تو ہم لوگ کیسے کسی کی بات سن رہی, نہیں بابا, ابھی تک تو ہم کو پورا اعتماد تھا, جہاں ہم نے کسی کی بات سنا ہاں فوراً اس کے بارے میں خلاف ہو جاتے ہیں. تھوڑا تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھیں کہ وہ شخص کا جھوٹ بول سکتا ہے, ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں نا. تو صدیق کا ان کو لقب ملا نا, اور کتنی بڑی بات ہے. اور جب یہ لوگ بولتے غار ثور میں پناہ لیے اور لوگوں نے, دشمنوں نے پیچھا کیا, ہاں اب پیچھا کرتے کرتے یہاں تک بھی آ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر طرح سے حفاظت کری ہے. اور تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اس رات کا ثواب کتنا زیادہ ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو. حضرت عمر کیا کہتے تھے ابوبکر صدیق میں, وہ رات مجھے دے دو اور میری عمر بھر کی وہ لے لو, نیکیاں لے لو. یعنی اس رات کا اجر کتنا ہے, وہ 1 2 3 رات نہیں تھی, وہ تو اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا, اپنی جان کو قربان کرنا. اور کتنا اندھیرا گپ تھا, دشمن پیچھے پڑے ہوئے, حالات کیسے تھے, یعنی ہم سوچ سکتے ہر طرف دشمن تھے, رات کا گپ اندھیرا تھا, اور ایسے جانا اور دشمن تعاقب میں ہے, یعنی کیسا خوفناک منظر, کتنا ڈر والا ہوگا نا. اور ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, اور جب ان کی نظر آسمان پر پڑی نا, تو آسمان پر تارے تھے. جب بھی میں اس کا ذکر کرتے ہیں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اب تارے نظر نہیں آتے ہیں نا, پہلے کتنے تارے گئے, ملک وغیرہ میں آپ جائیں, چھت پر جائیں تو آپ کو پوری چھت پہ تارے بھرے رہیں گے, آپ گنیں گی تو گن نہیں پائیں گی نا, اب پتہ نہیں تارے کہاں چلے گئے. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شاید کسی اونچی مقام, نہیں مجھے, میں جب شملہ کے مجھے یاد, ہم لوگ بہت اونچے مقام پہ چلے گئے تو وہاں سے تارے, رات کا اندھیرا تھا اور ہماری گاڑی واڑی کچھ خراب ہو گئی تھی. بہرحال کہنے اس وقت مجھے بہت دنوں کے بعد ستارے نظر آئے. اب ہم لوگ 7 فلور پہ رہے یا ٹاپ کے اس پہ رہے, پتہ نہیں ستارے کہاں چلے گئے, کیا ہو گیا ہے. ساری چیزیں گرد غبار اور کیا کچھ تو پولوشن وغیرہ ہو گیا کیا. بہرحال جب وہ آسمان کے تاروں کو دیکھتی کہتی کہ اللہ کے رسول کیا اتنی بھی نہیں کیا کسی کی ہوگی, تو آپ کیا کہتے ہیں, ہاں عمر کی.
تب وہ دل میں سوچتے ہیں عمر کی وہ کیا سوچ کے سوچ رہی تھی کہ میرے والد کا نام لیں گے. تو جب کہتے ہیں کہ اتنی بھی نیکیاں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتے ہیں ہاں عمر کی. پھر سوچتے ہیں ارے میرے والد, ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میرے والد. تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی ان تمام نیکیوں پر بھاری ہے. ہاں جو جملہ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہاں آپ نے فرمایا کہ اس ایک غار ثور کی رات کی نیکی عمر بھر کی عمر کی نیکیوں سے زیادہ ہے. حضرت عمر کی نیکیوں سے زیادہ ہے اس ایک رات کی نیکی. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے ابوبکر میری تمام نیکی لے لے, مجھے ایک رات دے دیں. یعنی وہ ایک رات کی نیکی جو کیا ہے, حضرت عمر جن کے بارے میں آپ لوگ خود ان کی کبھی سیرت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ہاں, اور ان کے حضرت عمر کے بارے میں کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا, عمر ہوتے ہیں نا. اور آپ نے ہمیشہ جو بات کہی تھی ایک دم وہی بات پھر وہی کے طور پر آ جاتی تھی اللہ کی طرف سے. یعنی کیسا ان کا قول ہوتا تھا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس ایک رات کی, تو یہ وہ تو ظاہر سی بات ہے. سوچیں آپ, ہم تو صرف پڑھ لیتے ہیں ہاں وہ غار ثور میں تھے اور ایسا ہوا ویسا ہوا. اس کو کبھی ایک دم آرام سے کبھی بیٹھے نا, اس کو ڈیپ میں جائیں اور سوچیں اس وقت کے حالات کو نظر میں رکھیں کیسا ماحول ہوگا. اگر ہم سے کوئی کچھ کہے, ہاں چلیں ایک دم مشکل وقت ہو جائے اور ہم سے کہیں چلیں گے آپ ہمارے ساتھ, تو ہم کتنا عذر, کتنا بہانے, کتنا کیا کچھ سوچتے ہیں نا. اور یہ وہ لوگ تھے جو دے دینے میں خوشی سمجھتے تھے. وہ کیا سوچتے تھے, میں کسی طرح کام آ جاؤں. ہاں, اور واقعی یہ بات میں آپ کو بھی کہتی ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملے نا, یہ سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے, یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کر لیا کہ ہم کو یہ نیکی کا موقع دے رہا ہے. نیکی کا موقع میری بہنیں سب کو نہیں ملتا ہے. جب بھی موقع ملے نا جم مار دیں, سوچے نہیں. زندگی میں کام چلتے ہی رہے گا, کام تو ہوتے رہتا ہے. اگر ہم سوچیں کہ میرے گھر میں اتنے کام ہے, یہ ہے وہ ہے, میں کلاس نہیں آؤں, ہاں, لیکن آپ جب کلاس آتے کچھ فرق پڑا, دیکھا جائے تب کا 2 گھنٹہ جاتا ہے نا, اور اس کے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے, اور جاتے جاتے بھی آدھا گھنٹہ جاتا ہے, 2-2.5 گھنٹہ ہمارا جاتا ہے. فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے نا, تو سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی سلیکشن ہے میرا, میں کر لوں. کیونکہ میری بہنیں آخرت میں بولتے ہیں قیامت کے دن انسان کو اس لمحے پر حسرت ہوگی. کس لمحے پر؟ جو انسان نے یوں ہی گزار دیا. وہ کر سکتا تھا نیکی, لیکن اس نے نیکی نہیں کیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے بلند درجے پر پہنچیں گے نا, تو اس وقت بولتے ہیں نا ہر اس شخص کو حسرت ہوگی, یقین سے ہوگی. جس نے ان لمحوں کو ضائع کر دیا, وہ چاہتا تو کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, نہیں کیا. تو سوچے کاش کہ میں نے نیکیاں کر لے, کاش کہ میں نے اس لمحے کو یوز کر لیا تھا. ہم بیٹھے بیٹھے یوں ہی گنوا دیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے اور آپ سب کو سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا. بولنا اور سننا تو بہت آسان, اچھا بھی لگتا ہے, بولنے میں بھی مزہ آتا ہے, سننے میں بھی, لیکن عمل بہت مشکل ہے نا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا, کوشش تو کر سکتے ہیں نا. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں تیزی سے بڑھ جاتی ہوں, 5 منٹ ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے اب آگے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ ہاں غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کب فرمایا تھا غم مت کرو؟ کیونکہ دشمن کیا تھے, ایک دم قریب آ گئے تھے. اب ابوبکر صدیق نے کیا دیکھا کہ اگر وہ نیچے اچھا غار ثور, آپ لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, جو لوگ وہاں گئے ہیں, اور جو کیونکہ وہ بہت اوپر پہاڑی پہ جانا کرنا بہت مشکل ہے, لیکن جو لوگ ہمت کرتے ہیں, میں نے دیکھا بہت لوگ چڑھ جاتے ہیں. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئی تھی وہاں جاتے ہیں. ایک بات بتا رہے, غار حرا جاتے ہیں, غار ثور لوگ ہمت کرتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ ہمت طاقت دے, اور بولتے جا کے وہاں اگر تھوڑا بہت چھوٹی سی جگہ اندر, میں تو نہیں اندر گئی ہوں, لیکن میں نے سنا ہے جو لوگ گئے ہیں کہ بہت چھوٹے, لیکن وہاں جائیں گے بولتے اتنا سکون, اتنا ریلیکس, اتنا بس لگتا ہے کہ کہاں پہنچ گئے. یہ سکون بولتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے سکون نازل ہو جاتا ہے, تسکین نازل ہو جاتی ہے. تو جب ہے نا وہ دشمن ایک دم بولتے نا کہ اگر وہ اپنے نظر نیچے کرتے نا تو دیکھ لیتے, تو ایک دم حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے. کیا خبر ہے, کہیں نیچے منڈی کرے تو یہ ہم پکڑے گے, اب تو گئے ہمارا ہاتھ. تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, غم مت کرو. اور کہتے ہیں جس وقت غار میں اندر گئے اور ایک ہول تھا اس کے اندر کہ کوئی بھی ہے نا نقصان پہنچانے والے کوئی بھی کیڑے مکوڑے داخل ہو سکتے ہیں, تو حضرت ابوبکر سے اپنے پیر رکھ دیا یا ہاتھ رکھ دیا نا, روایت میں آتا ہے ہاتھ یا پیر کچھ رکھ, اچھا بہرحال تو وہ اتفاق سے ہو گیا کہ سانپ یا بچھو کسی نے ڈس لیا تو کیا ہوتا ہے, ہم کو ایک سوئی بھی لگے تو کیسے ہم ٹیسٹ ایسا وہ کرتے ہیں نا. سوچے کیسے لوگ تھے نا بھائی, مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ اس وجہ سے کہ آپ کے پہلو پہ کون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ہے نا, سر مبارک ہے,
کہیں میں نے جنبش کر آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ تو کتنے تھکے تھے نا, کتنا ٹینشن تھا, کتنی کوئی آسان تھا ہجرت کرنا, وہاں سے نکلنا. اور جب آپ کی درد کی شدت سے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے اور آپ کے رخسار مبارک پر گرتا ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا. پھر اپنے ہاں لعاب دہن سے پھر وہ رکھتے ہیں. اور مطلب بتانے کے کہنے کے مطلب ہے کہ اسی لیے اس رات کی اہمیت, یہ میں اتنا کلیئر اس سے بار بار واضح کر رہی ہوں کہ اتنی آسان وہ رات نہیں تھی نا, بہت مشکل رات تھی. اور 3 رات تک وہیں رہنا کتنی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ وہاں سے نکلتے ہیں جب پتہ چل جاتا ہے دشمن تھک ہار کر تعاقب کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور جب مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں, اور یہاں جب مدینے والوں کو خبر پہنچ چکی ہوتی ہے نا, تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں. صبح جاتے تھے اور انتظار کرتے, جو دوپہر میں دھوپ ہوتی واپس چلے آتے تھے. پھر صبح جاتے تھے, پھر واپس. ایک دن کیا ہوا, جب اللہ کے رسول 8ویں دن شاید پہنچے نا, تو دور سے ایک یہودی نے اپنے اوپر مطلب چھت پر چڑھا ہوا تھا, محل کی چھت پر تھا. بہرحال اس نے دیکھا, کیا کہتا ہے, مدینے والوں جس سردار کا تم کو انتظار تھا وہ آ گئے. اور جب سارے لوگ سنتے ہیں, لوگ فوراً تیزی سے ہتھیار وغیرہ, اس وقت وہ شان تھی نا ہتھیار کو لے کے جانا, ہتھیار لے کے جاتے ہیں. ہررا کا مقام تھا. اور بنی عمرو بن عوف کے قبیلہ جو تھا نا, محلہ تھا, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترتے ہیں, مسجد قباء کی بنیاد ڈالتے ہیں. اور وہ پیر کا دن تھا, ربیع اول کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے. پھر جب جمعہ کا دن ہوتا ہے پھر وہ آپ مدینے کے لیے نکلتے ہیں. اور پھر مدینہ آتے تو کہاں ٹھہرتے ہیں پتہ ہے آپ سب کو؟ کیسا یہ سب واقع پڑھو تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. اس جگہ پہ آپ کیا کہتے ہیں, میری اٹھنی جو قصبہ جہاں ٹھہرے گی وہیں, وہ کہاں ٹھہرتی ہے؟ ہاں حضرت ابو ایوب. دیکھیے آپ لوگ بہت کنفیوز مت ہو, جہاں وہ اٹھنی ٹھہرتی ہے نا, وہ جو جگہ تھی نا وہاں مسجد نبوی بنی ہے. ہاں, اور اس کے سامنے یا کچھ دوری پر حضرت ایوب انصاری کا گھر تھا, وہاں نہیں اتری. اٹھنی کہاں ٹھہری؟ جہاں مسجد نبوی کی تعمیر تھی. وہ بولتے وہ زمین جو تھی نا وہ کسی یتیم 2 بچے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہا کہ اس کو میں ہے نا, لوگوں نے ایسے مفت میں دینا چاہا, لیکن آپ نے ان بچوں کو, یتیم بچے تھے نا, اسد بن زرارہ شاید ان کے یہاں وہ بچے پلے بڑے تھے, ان کو انہوں نے اللہ کے پوری قیمت ادا کری. اور پھر کچھ دوری پر حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. وہ آتے ہیں, آپ کا کجاوا, آپ کا سامان لے کے جانے لگتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر پہ آپ کا. ہر شخص چاہتا تھا نا کہ میرے یہاں ٹھہرے, میرے یہاں ٹھہرے, لیکن وہ فوراً سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے یہاں ٹھہریے, لے کے چلے جاتے ہیں. اس وقت تک رہتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے, ازواج مطہرات کے جو مکان تھے, حجرے تھے, وہ تعمیر ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس یہاں جاتے ہیں. بھلے یہ ساری باتیں سنو تو بہت اچھا لگتا ہے نا. چلیں ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے فرمایا جا رہا ہے وَيَدَهُ بِجُنُودِهِ, اور تائید کیا, مدد کیا, ہاں ایسے لشکر کے ساتھ جس. اب کون سا لشکر جو نظر نہیں آئے؟ ہاں کون سا لشکر؟ ایک تو فرشتے ہو گئے, اور کون سا لشکر تھا جو نظر نہیں آئے؟ دیکھیے جو کھوجی تھے نا, مشرکین مکہ کے کھوجی, وہ کیا کہتا ہے, میں نے اس جگہ پہ دیکھا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا اب آئے تو کیا ہوا, مکڑیوں نے جالا بن دیا تھا, اور ایسا جالا بنا تھا جیسے لگتا بہت پہلے کا ہے. ایک جالا جو ہوتا ہے تازہ تازہ پتا چلتا ہے ایک بہت دنوں کا ہے, وہ وہاں تک پہنچتے ہیں, بولتا رہی تو ایسے جالا ہے تو لگتا مدتوں کے جالے ہیں, کون اس کے اندر جا کے بیٹھا ہوگا. تو کس نے مدد کی؟ ہاں اللہ نے اس مکڑے کے جالے کے ذریعے سے مدد کیا نا. اور وہ بھی مدد تھی کہ چاہتے تو مشرکین مکہ نیچے جھک جاتے تھے, لیکن نگاہوں کو کس نے پھیر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا نا. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. اچھا سراقہ بن مالک کی تھوڑے سے میں باتیں بتاؤں, بھلے میرا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, میں آگے والی کلاس کو بول دوں گی. یہ جو سراقہ بن مالک, ان کے بارے میں تھوڑا سن لیتے. یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا نکلا تھا, 100 اونٹ کا وہ تھا نا, کہ جو بھی ایک شخص 100 اونٹ. اب یہ کیا کہتے ہیں, سراقہ بن مالک کیا کرتے ہیں, وہ اپنا گھوڑا لے کے نکلتے ہیں. اب جب گھوڑا لے کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچتے ہیں, تو ان کا گھوڑا کیا ہوتا ہے, گر جاتا ہے. بولتے ہیں اس کا جو پیر تھا نا, ریت کے اندر گھٹنے تک گھس جاتا ہے. اب وہ فوراً فال نکالتے. اس وقت کے پتہ ہے نا, لوگ فال سے کام کرتے تھے نا, اور فال نکالتے تھے, اس میں 2 ہوتا تھا نا, افل کرو لا تفل نہیں کرو. تو وہ لوگ ویسے ہی کرتے, یعنی جب بھی ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا دور جاہلیت میں, وہ فال نکال کے کام کرتے تھے. اور جب فال میں جو چیز آتی تھی نا, کرو تو کرتے تھے, افل لا تفل تو نہیں کرتے تھے. تو جب وہ تیر نکالتے اس میں کیا آتا ہے, لا تفل نہیں کرو. تو سوچتے نہیں, مجھے تو پیچھے جانا ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے نا. پھر وہ ایسا ہوتا ہے, پھر ان کا اونٹ گرتا ہے, پھر وہ نکالتے ہیں, پھر اس میں ہی وہ آتا ہے. تب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہے کوئی ایسی طاقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آگے چل کر ان کا بول بالا ہونے والا ہے. پھر وہ چاہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اپنی امان طلب کرتے ہیں.
اور ساری باتیں مشرکین مکہ کی بتاتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں اور بھی چیزوں پیش کرتے ہیں, لیکن توشہ وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتے. لیکن کیا کہتے ہیں, مجھے امان لکھ کے دے. یعنی امان کیوں مانگ رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوگی, بول بالا ہوگا, تو کہیں میں مجرم بن کر نہ پکڑا جاؤں. تو عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے, وہ کیا کیے, ایک چمڑے کی اس میں لکھ کے ان کو امان دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی اس وقت کی تھی, تم کیسر و کسرا کے کنگن پہنو گے. یعنی کیا مطلب ہو گیا, ایران اور یہ روم فتح ہوگا. یعنی انسان اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بڑی بڑی فاتح قوم پر مسلمان فاتح ہو جائیں گے. بس تم ان کے, اور وہ آخر تک بولتے ہیں نا کہ وہ ان کو موت نہیں آئے, وہ انتظار میں تھے, ان کو پتا بھی مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں ان کے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ جیتا گیا اور ان کو بھی اسے کنگن ملے. یعنی سوچے کہ وہ ہے نا, ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشن گوئی کی تھی وہ کتنی صحیح تھی نا. پھر وہ کنگن, وہ جب اپنے بولتے نا بڑھاپے کی اس وقت حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ فتح ہوا اور آپ کو یہ کیسر و کسرا کے کنگن ملے. بہرحال یہ ساری باتیں دیکھی ہے. آگے میں اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر دیتی ہوں یہ رکوع کو, کہ کافروں کا تو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, نیچا کر دیا, اور اللہ کا بول تو اونچا ہے, واللہ عزیز حکیم. یہی تک کمپلیٹ کر دیتے, آگے کی کلاس میں انشاءاللہ دیکھ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی تفکرا و تدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.